سب سے پہلے جو ہے وہ نوٹس بنانے کی جو اہمیت ہے نا، اس کو سمجھیں کہ نوٹس بنانا کتنا اہم ہے۔ ہمارے ہاں نوٹس بنانا عموماً طلباء کے ہاں ایک ایکسٹرا ایک زائد چیز سمجھی جاتی ہے، ایک نفلی کام سمجھا جاتا ہے طلبۃ العلم میں۔ طلبۃ العلم میں یعنی نوٹس بنا لیے جائیں تو اچھی بات ہے، اگر نہ بنایا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ عموماً طلباء کا یہ مزاج ہوتا ہے الا ماشاء اللہ۔ لیکن اگر آپ سلف صالحین رحمہم اللہ کو اگر دیکھیں اور ان کا طریقہ کار دیکھیں کہ وہ علم کو کیسے محفوظ کرتے تھے کتابت کے ذریعے، تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ سلف کے صالحین کے ہاں جو یہ مسئلہ مشہور ہے، وہ تقیید العلم بالکتابہ اس نام سے ہے، یعنی علم کو قید کرنا لکھنے کے ذریعے، تقیید العلم بالکتابہ۔ جیسے کہ اسلاف کے ہاں یہ کہا جاتا تھا کہ العلم صید، کہ علم جو ہے وہ شکار کی مانند ہے، وقیدہ، اور اس کو والکتابۃ قیدہ، اور اس کو جو لکھنا ہے اس کو محفوظ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو علم جو ہے وہ شکار، اب شکار پہ اگر آپ نے گولی چلا دی، بلٹ فائر کر دیا، تو کیا بس ہو گئی؟ نہیں، اس کو پکڑ کے بھی تو لانا ہے، اس کو جال میں پھنسانا ہے، اس کو اپنے پاس محفوظ بھی تو کرنا ہے۔ تو علمی مجلس میں بیٹھ کے آپ نے علم تو حاصل کر لیا، لیکن اس کو محفوظ کیسے کریں گے؟ کتابت کے ذریعے۔ تو کتابت جو ہے نا وہ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے طلبۃ العلم میں، اور اس کے بغیر بلکہ اہل علم کے ہاں یہ معروف تھا کہ جو کتابت نہیں کرتا، کتابت سے مراد نوٹس لینا ہی، ٹھیک ہے؟ تو آگے میں آئندہ جو درس میں جو اصطلاح استعمال کروں گا کتابت، تو کتابت سے مراد نوٹس بنانا یا اپنے پاس نوٹس لینا ہی ہے۔ تو سلف صالحین یعنی ایک کال میری نظر سے گزرا تھا کہ اسلاف اس کو اس کے علم پر اعتبار نہیں کرتے تھے، اس کو عالم نہیں سمجھتے تھے جو کتابت نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد بعض سلف کے آثار میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سعید بن جبیر تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے میں کوئی حدیث سنتا رات کے وقت، فَأَكْتُبُهُ فِي وَاسِطَةِ الرَّحْلِ، واسطۃ الرحل، اور میں جو ہے وہ اونٹ کے کجاوے پر اس کو لکھ دیا کرتا تھا، یعنی میں سفر میں ہوتا یا رات میں ہوتا، میرے پاس کوئی چیز لکھنے کے لیے نہ ہوتی، میں حدیث سنتا تو کہاں لکھ دیتا؟ اونٹ کے کجاوے پر۔ ٹھیک ہے، بلکہ اس سے بڑی بات میں ایک اور روایت پڑھا تھا بعض میں سلف میں سے، یعنی اس میں روایت میں ہے کہ شخص بیٹھا ہوا تھا اور وہ جو ہے مجلس علم ہے، تو وہ اٹھنے لگا، وہ کہتا ہے کہ میری گردن میں کچھ خارش سی محسوس ہو رہی تھی کب سے۔ تو وہ قربان جائے، سلف کی مجالس بھی کیسی ہوتی تھیں، تو وہ علم سن رہے ہیں اور بس اس چیز کو خارش محسوس کی کہ پیچھے کوئی خارش ہو رہی ہے۔ تو جب وہ اٹھنے لگے تو پیچھے والے شخص نے کہا کہ بیٹھو، میں نے جو ہے علم جو میں نے سنا ہے میں تمہاری گدی پہ لکھ دیا ہے پیچھے، تو جب تک کہ میں اپنے پاس جو ہے وہ لکھ نہ لوں تب تک تم یہاں سے جانا نہیں۔ یعنی دونوں کے عمل پہ آپ قربان جائیں، ایک تو وہ جو بیٹھا ہوا ہے علم سن رہا ہے کہ اس کے پیچھے یہاں لکھا جا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پیچھے کچھ لکھا جا رہا ہے، وہ خارش سمجھ کے کہہ رہا ہے چلو ٹھیک ہے، خارش ہو رہی ہوگی، ہوتی رہتی ہے۔ اور جو لکھنے والا ہے اس نے بھی، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے جو ہے وہ گدی پہ لکھ دیا۔ تو یہ ایک عجیب روایت جو ہے میرے سامنے آئی تھی بہرحال۔ تو کہتے ہیں نا سلف کے ہاں یہ قول مشہور ہے کہ اکتب العلم ولو علی الحائط، یعنی جو بھی کچھ فائدہ سنو، کوئی علم سنو، دیوار پہ ہی لکھ دو، یا اپنے یہاں مدرسے میں ایسا نہیں کرنا۔ بہرحال یہ ایک مبالغہ ہے کہ کچھ بھی نہ ہونا آپ کم سے کم لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ اور یعنی یہ نوٹ ٹیکنگ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے اسلاف کے ہاں بھی اس کی اہمیت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو علم ہے نا، یہ علم جیسے کہ اونٹ دوڑ پڑتا ہے نا، نکل جاتا ہے، بدک جاتا ہے، یہ ایسی علم بھی جو ہے وہ نکل جاتا ہے، لہٰذا اس کو محفوظ کرو کتابت اور قلم کے ذریعے، یعنی اس کو لکھ کے محفوظ کرو۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا کہ العلم صید والکتابۃ قیدہ، کہ علم جو ہے وہ شکار کی مانند ہے، اور علم کو جو لکھنا ہے وہ اس کو قید کرنا، اس کو محفوظ کرنے کے برابر ہے۔ تو علم محفوظ کیسا ہوگا؟ اس کے ذریعے۔ تو اسلاف کے یعنی بے شمار آثار ہیں کہ وہ علم لکھا کرتے تھے، استاد سے جو سنتے